الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے سورہ طٰہٰ کا تعارف۔ سورہ طٰہٰ 16ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ سورہ مریم کو جہاں تک ممکن ہو سکا اللہ عز و جل نے توفیق دی، بندہ ناچیز نے اللہ عز و جل کی عطا کردہ توفیق سے سورہ مریم کی مختلف کئی تفاسیروں سے ایک ایک آیت کو اپنے طور پر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے متعلق جہاں سے بھی اہل سنت و جماعت کے معتبر بزرگوں کی کتابوں سے مواد ملا، وضاحت کے لیے وہ مواد بھی پیش کیا گیا تھا۔ اس ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ تفاسیر زیر مطالعہ رہیں وہ پہلے نمبر پہ تفسیر صراط الجنان اور دوسرے نمبر پر تفسیر قرطبی، اور اس کے علاوہ جو تفاسیر کی کتابیں زیر مطالعہ رہیں وہ تفسیر در منصور، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن عباس، تفسیر معرف القرآن، تفسیر احسن البیان، تفسیر بغوی، تفسیر صراط الجنان، یعنی کہ مختصر طور پر 9 تفاسیروں کا مطالعہ ہوا، اور قرآن پاک کی آیت کی وضاحت کے لیے دیگر اسلامی کتابوں سے بھی مواد لیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل بندہ ناچیز کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس نیکی کے کام کو بندہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بندہ ناچیز کی 100% تک کوشش رہی ہے کہ بندہ ناچیز حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ عز و جل مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کا میں بے حد مشکور ہوں جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ قرآن پاک کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کی، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان کو سمجھ کر ان کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ عز و جل کا کرم ہے۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر 8 رکوع ہیں، 135 آیات ہیں۔ اس سورت کے آغاز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام طٰہٰ ذکر ہے۔ اس سورت کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طٰہٰ کے نام سے پکارا گیا، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ سورہ طٰہٰ کے فضائل راوی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، سورہ طٰہٰ اور سورہ والطور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں، اور مفصل صورتیں
اضافی دی گئی ہیں۔ حوالہ معجم الکبیر۔ دوسری راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے کلام فرمایا، اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا، اس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، ان سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا، اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔ حوالہ شعب الایمان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکار اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ سورہ طٰہٰ کے مضامین۔ سورہ طٰہٰ کا مرکزی مضمون دین کے عقائد، جیسے کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت، اللہ عز و جل کی قدرت، نبوت اور مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کی جزا اور سزا کے ملنا، اور اس کے بعد حضرت اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا وہ اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ نصیحت کریں، لوگوں تک اللہ عز و جل کا پیغام پہنچا دیں، اور بغیر مشقت اٹھائے اللہ عز و جل کی عبادت کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ اس واقعے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں صندوق میں ڈال کر دریا میں روانہ کیا گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ظالم جابر بادشاہ فرعون کے سامنے آئے، اس کو اللہ عز و جل کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، وحدانیت کے متعلق بحث ہوئی۔ جادوگروں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ عز و جل نے تائید و مدد کی۔ جادوگروں کے ایمان لانے کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں رستہ بنانا والا معجزہ، بنی اسرائیل کے دریا پار کر جانے اور فرعونیوں اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، بہت زیادہ نعمتوں کا ملنا اور ان کی ناشکری کرنا، سامری کا سونے کا بچھڑا بنانا، بنی اسرائیل کو اس کی عبادت میں مبتلا کرنا، گمراہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے اس پر اظہار غضب کرنا وغیرہ، اور تیسرے نمبر پر جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کے لیے جہنم کی سزا کا بیان اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کا حال۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والوں کا انجام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کی دعوت دینے کی تلقین کی گئی ہے، فرمائشی معجزات طلب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی مناسبت، سورہ مریم کے اندر انبیاء کرام کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے بعض انبیاء کرام کا ذکر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کا مختصر تعارف بیان کیا گیا ہے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعض کی طرف اجمالی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ
بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنے، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے پر، خواہش پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت ملنے، اس صورت کے اندر یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے ان پیارے نبیوں کے صدقے سے ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔